پیچھے ہو گئے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد تکلیف نہ سمجھیں اگر کوئی صلوات مل کے بآواز بلند بھیجیں سب حضرات مل کے عزیزان گرامی قدر واجب احترام شامع حضرات سلسلہ سخن کی آج 8ویں گفتگو بعنوان نبوت اور ولایت سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کل تک گفتگو اس مرحلے تک پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی تھی کہ خالق اکبر نے جس شجرہ طیبہ میں مصطفیٰ کے نور کو رکھا اس پورے شجرے میں آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک اور ماؤں کے سلسلے میں حضرت حوا سلام اللہ علیہ سے لے کر جناب آمنہ سلام اللہ علیہ تک نہ کوئی باپ کافر ہے نہ کوئی ماں کافرہ ہے۔ غور فرمایا آپ حضرات توجہ کی ہے بیٹا، پریشان نہیں ہونا، مجلس میں موجود رہنا ہے اور ساتھ چلنے کی کوشش کرنی۔ یہاں تک میں ایک بحث کو کل لایا تھا کہ یہ وہ شجرہ مبارکہ، یہ وہ شجرہ طیبہ، یہ وہ شجرہ طاہرہ جس میں اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا اور نسلاً بعد نسلاً یہ نور منتقل ہوتا ہوتا حضرت عبد المطلب تک پہنچا اور جناب عبد المطلب میں آ کر پھر یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ
نور کا جناب عبداللہ کے صلب میں چلا گیا، نور کا دوسرا حصہ حضرت ابو طالب کی صلب میں چلا گیا۔ اور فرمانے نور کا ایک حصہ، بس یہ 2-4 منٹ ذرا میری تھوڑی آواز بحال ہو لے تو انشاءاللہ، کیونکہ میں جسٹ ابھی 1.25 گھنٹے کی مجلس کے فوراً بعد منبر پہ آ گیا ہوں، تو غور فرمائیں گے انشاءاللہ مولا مدد کریں تو بات آپ کے ذہنوں تک پہنچے۔ اب چونکہ ایام اضحیٰ کا اختتام ہے تو خطبہ ذاکرین مصروفیت مسلسل آپ کی دعاؤں سے، تو یقیناً یہ تقاضۂ بشری کے تحت یہ نتیجہ آنا بھی ایک لازمی امر ہوتا ہے، تاکہ ہمیں اپنی عاجزی اور انکساری کا بھی لحاظ رہے کہ ہم ابھی اس قابل نہیں ہیں، اللہ رب العزت ہے جو اثر کرتا ہے۔ اور فرمانے میرے عزیزوں، یہ نور جو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا اور پھر جناب آدم سے چلا، جو شجرہ کل میں آپ کی خدمت میں اس کی تفصیلات کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ نور رسول کس کس کی پشت سے ہوتا ہوتا حضرت عبد المطلب تک پہنچا، اور فرمایا حضرت عبد المطلب کے صلب میں پہنچ کر یہ نور 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک حصہ نور کا جناب عبداللہ کی پشت میں چلا گیا، دوسرا حصہ نور کا حضرت ابو طالب کی پشت میں چلا گیا۔ جو جناب عبداللہ کے پشت سے چلا وہ جناب آمنہ کے وسیلے سے 17 ربیع الاول کو ابو طالب کی حویلی میں محمد بن کے چمکا۔ دیکھیں نا، میں نے پہلا جملہ عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، ساتھ چلیں گے ذرا۔ جو نور حضرت عبداللہ کی، ایک شباب بھیجے محمد آل محمد، بس کوشش کریں ساتھ چلیں گے، تشریف رکھیں گے، ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ جو نور جناب عبداللہ سلام اللہ علیہ السلام سے چلا وہ جناب آمنہ کے صدقے اطہر سے ہوتا ہوا 17 ربیع الاول بروز جمعہ بوقت فجر حضرت ابو طالب کی حویلی میں محمد الرسول اللہ بن کے چمکا۔ اور جو نور حضرت ابو طالب کی پشت میں تھا وہ جناب ابو طالب سے چل کر حضرت فاطمہ بنت اسد کے صدف اطہر سے ہوتا ہوا 13 رجب بروز جمعہ خانہ کعبہ میں علی ولی اللہ بن کے چمکا۔ اور فرمایا صاحبان آپ نے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ ذہن میں رکھیں گے کہ 17 ربیع الاول کو بات تیزی سے آگے لے کے بڑھنی ہے، چونکہ کل آخری مجلس ہے اور جو کل کی مجلس ہے وہ پیغامی اور تبلیغی مجلس ہوتی ہے، اس میں پھر ہم فضائل نہیں پڑھا کرتے، تو گویا موضوع آج ہی ہمیں کسی نتیجے تک موضوع کو لے کے جانا ہے۔ مصطفیٰ بھائی جو 17 ربیع الاول کو بوقت فجر، ذرا غور کریں، فجر کا وقت تھا، 17 ربیع الاول تھی، ہمارے اہل سنت برادران کے ہاں پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول تھی، فجر کا وقت تھا، ان کے ہاں بروز پیر، ہمارے ہاں بروز جمعہ، ہمارے ہاں 17، ان کے ہاں 12، فرق نہیں پڑتا 12 پہ رہے یا 17 پہ رہے، فاصلہ کچھ زیادہ نہیں، بس 5 کا ہے۔ اور فرماتے ہیں فاصلہ کچھ زیادہ نہیں، 5 کا ہے، لہذا اس سے کوئی مسئلہ نہیں، 12 پہ رہے یا 17 پہ رہے۔ رسول دنیا میں جب تشریف لائے، ذرا غور کریں گے، رسول جب دنیا میں تشریف لائے تو منظر کیا ہے؟ جب سرکار کے آنے کا وقت ہے تو منظر کیا بنا؟ ذرا غور ہے میرے مجمع کی میرے ساتھ، جب رسول آئے تو منظر کشی کیا ہوئی؟ جب سرکار کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا، اب یہ منظر میں کس سے پوچھوں، کس سے بیان جا کے پوچھوں کہ بتائیے جب میرا کائنات کا سید و سردار میرا نبی جب دنیا میں آ رہا تو کیا حالات تھے، کیا منظر تھا، کیا صورتحال تھی؟ یہ تو طے ہے کہ نبی کا میلاد گھر والے تو بتا سکتے ہیں
باہر والا نہیں بتا سکتا. نبی کا میلاد گھر والے بتائیں گے نا بھئی جن کے گھر میلاد ہوا. توجہ نہیں فرما رہے کیا کہہ رہا ہوں. اور بیٹا جی جن کے گھر میں میلاد ہوا وہی تو بتائیں گے, باہر والا تو نہیں بتائے گا. توجہ ہے گا نہیں. اب نبی کا میلاد اگر پوچھنا ہے, لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہوا ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میلاد کہاں لکھا ہوا ہے. اس لیے کہ تم نے میلاد پوچھا ان سے جنہوں نے نبی کو 40 سال کے بعد دیکھا. اللہ اکبر. تو جو ہے جی آپ تو میری ساری مددوں کی رونق ہے. اللہ کو زندگی دے, سلامتی دے, کہ پاکر میں بھی سن رہے ہیں, ٹاؤن شپ میں بھی سن رہے ہیں, یہاں بھی سن رہے ہیں. اللہ کو زندگی سلامتیاں دے انشاءاللہ. توجہ کیجئے گا کہ آپ نے میلاد پوچھا ان سے جنہوں نے نبی کو 40 سال کے بعد دیکھا. اب جس نے دیکھا 40 سال کا ہے اس کو کیا پتہ جب دنیا میں آیا تو حالات کیا تھے. یا آپ نے میلاد پوچھا حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہ آپ بتائیے میلاد کیسا تھا. بی بی نے بھی جب دیکھا تو نبی کو دنیا میں آئے ہوئے کم از کم 3 دن سے زیادہ وقت گزر چکا تھا, تو انہوں نے بھی 3 دن کے بعد دیکھا. آپ نبی کی ماں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ہائے ہائے. آپ جناب آمینہ سلام اللہ علیہا سے کیوں نہیں پوچھتے کہ نبی کا میلاد کیسا ہے؟ یا آپ نبی کے میلاد کی خبر سن کر فقراء میں صدقہ بانٹنے والے ابو طالب سے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ فقیروں کو صدقہ بانٹنے والے ابو طالب سے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ نور محمد کا انتظار کرنے والے عبد المطلب سے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ کیوں نہیں پوچھتے ہستیوں سے کہ نبی کا میلاد کیسا تھا؟ اجازت دے رہے ہو مجھے؟ بات بڑھائی جائے.